نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عمر لکھ دیتے ہیں، رزق لکھ دیتے ہیں، کس زمین پر مرے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ انسان خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ نہیں لکھی جاتی یا گمراہی نہیں لکھی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دو راہیں اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ حق کی راہ ہے اور یہ گمراہی کی راہ ہے، تو اب یہ انسان کے اوپر ہے وہ کون سی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہدایت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے، جو طلب کرتا ہے وہ ضرور پا لیتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا کہ رزق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انسان کو رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن اب آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور کوئی کام نہ کریں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دے گا، تو دیکھیں اس کے لیے انسان کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو جو باہر مسجد کے باہر جو ایک پتھر تھا جس میں سوراخ تھا اور جس میں ہر نبی جیسے ہی اللہ کے گھر جاتا تو اس کے اندر اپنے جانور کو باندھتے تھے، یعنی رسی جو تھی اس پتھر کے اندر ڈال کے اس کو باندھتے تھے اپنی سواری کو۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنی سواری کو وہاں پہ جا کے باندھا۔ اب دیکھیں کہ براق کی کیا طاقت تھی کہ وہ نبی سے بھاگ جاتی، یا براق کی کیا طاقت تھی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے ہی بھاگ جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کرو پھر اللہ کے سپرد کرو۔ ایسے ہی دیکھیں رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ انسان جو ہے وہ کام کاج کرے، اللہ کو بھی راضی کرے، اللہ کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حقوق جو ہے اس کے اوپر فرض کیے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کا بھی خیال رکھے اور رزق روزی جو ہے اس کو بھی تلاش کرے۔ تو اسی طرح جو ہدایت ہے وہ طلب کرنے سے ملتی ہے۔ تو دیکھیں آج میں ایک بہت پیارا واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ دیکھو انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، کہ ان کے دل میں کیا طلب تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے اس تک پہنچا دیا۔ تو دیکھیں یہ جو حضرت سلمان فارسی تھے، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کو شروع سے ہی بتوں سے نفرت تھی، ٹھیک ہے، شروع سے بتوں سے نفرت کرتے تھے، تو اپنے والد کو بھی وہ سمجھاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کی دعوت دیتے تھے، لیکن ان کے والد وہ بتوں کی طرف لگے ہوئے تھے، ان کا ایمان، ان کا یقین ان بتوں کے اوپر تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان سے بیزار تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے جدائی اختیار کر لی، یعنی انہوں نے ہجرت کی۔ تو دیکھیں اپنے گھر سے ان کو نکلنا پڑا۔ تو دیکھیں کہ حضرت اسی طرح حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی اپنے گھر کو چھوڑا۔ کیونکہ یہ انہوں نے ہجرت کی ہے کہ انہوں نے شام کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پہ کیوں نکلنا پڑا کہ ان کو بھی یہ جو ان کے والد جو تھے وہ آتش پرست تھے اور یہ خود آگ جلاتے تھے، اور اگر آگ کے اندر ایندھن نہ ڈالتے تو وہ بجھ جاتی، تو یہ آتش پرست ان کے والد، تو یہ حضرت سلمان فارسی جو تھے ان کے دل میں جو تھا یہ چیز آتی تھی کہ اس کے اندر ہم ایندھن ڈالتے ہیں تو آگ چلتی ہے، اگر نہیں ڈالتے تو بجھ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے ان کو نفرت تھی کہ یہ کیسے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو اس وجہ سے انہیں اپنے گھر سے نکلنا پڑا، انہوں نے یہاں سے ہجرت کی، کیونکہ ان کے دل میں اس چیز کی کوئی محبت نہیں تھی، وہ آتش پرست نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے وہاں سے نکلے، شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی، وہاں پہ انہوں نے عیسائیت کا مذہب جو تھا وہ اختیار کیا، وہ بڑا راہبوں کے پاس گئے، لیکن بڑا انہوں نے کبھی کسی کے پاس جاتے، کبھی کسی کے پاس جاتے، جب وہ کسی کے پاس جاتے اور اس کی موت کا وقت آتا تو وہ شخص آگے کسی اور کے پاس بھیج دیتا۔ تو ایسے ہی ہے کہ کیا ہوا کہ عیسائیت کا مذہب جب انہوں نے اختیار کیا تو یہ راہبوں کے پاس ہوتے ہوتے ایک ایسے راہب کے پاس پہنچے کہ اس کی تربیت میں رہے،
لیکن جیسے ہی اس کے بھی انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے بھی پوری طرح تسلی نہیں ہوئی، آپ نے مجھے بڑا سکھایا ہے، بڑا سمجھایا ہے، لیکن میں اور بھی علم سیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے اب کس کے پاس جانا چاہیے؟ تو اس وقت جو تھے وہ جو عالم تھا، وہ جو راہب تھا، اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کا ظہور ہونے والا ہے، اب قریب ہے، اور وہ جنوب میں تمہیں ملیں گے، کھجوروں کی سرزمین میں جو ہے وہ ہجرت کر کے آئیں گے، تو وہاں پہ وہ تمہیں ملیں گے، تو تم وہاں پہ جاؤ، شاید قسمت جو ہے تمہیں ان تک پہنچا دے۔ تو پھر وہ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ وہاں سے نکلے، روانہ ہوئے۔ رستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ان کو پکڑ کر غلام بنا لیا اور پھر بیچ دیا۔ مگر قسمت دیکھیں، حضرت سلمان فارسی کی قسمت دیکھیں، کیونکہ ان کے دل میں طلب تھی نا، قسمت ان کی یہ تھی کہ مدینے کے یہودی نے ہی ان کو خرید لیا، اور یہ آخر کار مدینے پہنچ گئے۔ وہاں ان کو خبر ملی، وہاں پہ ایک جو تھا اپنے مالک کے ہاں یہ مزدوری کرتے تھے کہ کھجوریں وغیرہ توڑنے کا کام، ٹھیک ہے، وہ یہ ان کے ذمے تھا، تو وہاں پہ یہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہے۔ آخر ایک دن ان کو خبر ملی کہ کسی صاحب نے بتایا کہ کسی نے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر یہ تو غلام تھے، یہ مکے تو نہیں جا سکتے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے نا کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، سنیے یہ کہاوت آپ نے، پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا نا، مگر یہاں کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا۔ کیسے کہ مکے والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ جیسے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ سلمان فارسی جو تھے ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی صاحب آئے ہیں، وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہ ایسی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک خدا کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے آل میں سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہی راہب جو تھا جس کے پاس آخری دفعہ یہ جس نے ان کو یہاں پہ بھیجا تھا کہ وہ سرزمین جو ایسی ہوگی کہ کھجوروں کے باغات ہوں گے، وہاں پہ وہ آئیں گے، تو راہب نے کچھ نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ ایک نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسری نشانی یہ بتائی تھی کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی ہوں گے ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو یہ 3 نشانیاں تھی۔ اب یہ جو تھے جیسے ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہاں پہ وہ آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آقا سے کچھ کھجوریں مانگی اور اجازت طلب کی، اور وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ کیونکہ راہب نے جو نشانیاں بتائی تھیں تو اس کے بارے میں وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے وہ جو کھجوریں تھیں وہ پیش کی۔ تو راہب نے جیسے ان کو بتایا تھا کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقات قبول نہیں کریں گے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ جو تو کھجوریں پیش کر رہے ہو کہ کیا یہ صدقہ ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اچھا، ان کو ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر اپنے مالک سے اگلے دن پھر کھجوریں مانگی، تو اور پھر جا کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کہ کیا یہ صدقہ ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، یہ ہدیہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہدیہ جو ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی تھی، ایک نشانی جو تھی وہ باقی رہ گئی تھی، ٹھیک ہے، ایک نشانی باقی رہ گئی تھی۔ تو اب وہ اس نشانی کو بھی وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ایسے کوئی صحابی فوت ہو گئے، تو نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، ہوا چل رہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی دائیں طرف ہوتے کبھی بائیں طرف ہوتے، اور وہ اپنی طرف سے اس نشانی کو دیکھنا چاہتے تھے جو راہب نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب کیا ہوا کہ ہوا چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں پہنا کرتے تھے،
یہ ہوا یہ کہ ہوا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی وہ تھوڑی سی ہٹ گئی، اور حضرت سلمان فارسی جو تھے انہوں نے وہ نشانی بھی دیکھ لی، تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ تو جیسے انہوں نے نشانی دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ مل گئی نشانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ تو آپ سے فرمایا کہ نشانی مل گئی، تو وہ آپ کے قدموں میں گر گئے، وہ ایمان لے آئے، اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کہا کہ میں بڑی دیر سے آپ کی تلاش میں تھا، تو آخر میں اس منزل تک پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ محبت فرمائی ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی۔ اب کیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کہا کہ اپنے مالک سے بات کرو کہ وہ تمہاری کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو اول تو جو مالک تھا وہ یعنی اس چیز پہ آ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ آپ کو آزاد کرے، لیکن اس نے اتنی قیمت لگائی کہ اس نے کہا کہ میں تم نے ایسے کرنا ہے کہ 300 درخت کھجوروں کے جو ہیں وہ لگانے ہیں، اور 40 اوقیا سونا جو ہے وہ مجھے دو گے تو پھر میں آزاد کروں گا۔ اب حضرت سلمان فارسی نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے اس بھائی کی آزادی کے لیے مدد کرو، اس کو آزاد کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حضرت سلمان فارسی سے جو ہے فرمایا کہ جیسے ہی تم یہ درخت لگانے لگو تو مجھے بھی بلا لینا۔ تو کیونکہ جو مالک تھا اس نے یہ بھی شرط لگائی تھی کہ جو آپ نے 300 درخت کھجوروں کے لگانے ہیں وہ خراب بھی نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے مل کر یہ درخت لگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک صحابی جو تھے وہ اتنا سونا آپ کو دیا، تو وہ سونا جو تھا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہونی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا جو تھا حضرت سلمان فارسی کو دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے مالک کو دے دو۔ تو جب سونا جو ہے وہ اس کو تولا گیا تو اتنا ہی نکلا جتنا کہ وہ مالک نے مانگا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اس طرح وہ آزاد ہوئے۔ تو میں آپ کو اصل میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے نا وہ ضرور منزل مل جاتی ہے۔ تو ہمیشہ نیکی کے رستے پہ چلنے کی طلب کریں، ہدایت کے رستے پہ چلنے کی طلب کریں۔ جو ہدایت پہ چل جاتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکی سچی نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔